نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، کئی دنوں سے یہ خبر گاؤں دیہات کے بارے میں موصول ہو رہی ہے کہ وہاں چوریاں کثرت سے ہو رہی ہیں، اور کبھی انہی چوریوں کے پیچھے افواہوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ کبھی چوریاں ہوتی ہیں حقیقت میں، اور کبھی صرف افواہیں اڑتی ہیں، تو جس کی وجہ سے بڑی دہشت کا عالم ہے۔ گاؤں دیہات میں نے خود دیکھا کہ لوگ رات رات بھر جاگ کر گزار دیتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت میں، گھر کی حفاظت میں، مال کی حفاظت میں۔ تو جو ظاہری اسباب ہم اختیار کرتے ہیں تو ان کو تو ہمیں اختیار ہی کرنا چاہیے، لیکن اس سے بچنے کے لیے جو روحانی سبب ہے، جو اس کا روحانی علاج ہے کہ جس سے ہم چوری سے بچ سکتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی کھجوروں پر مقرر کیا، اس کا نگراں بنایا، تو ایک چور 3 دن لگاتار ان کے پاس آیا اور آ کر کھجوریں بھرنے لگتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بار بار اس سے کہتے کہ میں تجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تو وہ اپنی محتاجی کو بتاتا کہ میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رحم آ جاتا اور اس کو چھوڑ دیتے۔ تیسری بار جب وہ پھر آیا اور نہیں مانا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو لے جانے کے لیے کہا، اور کہا کہ اس مرتبہ میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آخری مرتبہ ہے، اور آج کے بعد میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اس کے لیے میں تم کو ایک وظیفہ بتلا رہا ہوں، ایک عمل بتلا رہا ہوں، اگر تم اس کو کر لوگے تو میں تمہارے پاس پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ اگر تم رات میں آیت الکرسی پڑھ لوگے تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ ایک عجیب بات تھی کہ آنے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ عمل کر لوگے تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ وہ قیدی تیسری مرتبہ پھر آیا تھا، اور جب میں نے آپ کے پاس اس کو لے جانے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایک وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کیا تم کو پتہ ہے کہ 3 دن سے تم کس کا سامنا کر رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس روزانہ چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور یہ جو تم کو بتلا کر گیا ہے آیت الکرسی کے بارے میں، یہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی اگر اس کو تم رات میں پڑھ لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری شیطان کے شر سے حفاظت کرے گا، تم شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے، اور اسی طرح سے چوری سے محفوظ رہو گے، تمہارے گھر میں یا تمہارے مال کی چوری نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم عمل ہے۔ لہذا آج اگر ہم ان چوریوں سے بچنا چاہتے ہیں اور ان افواہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھروں میں آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ اگر ہم آیت الکرسی رات میں پڑھتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک نگراں ہمارے لیے مقرر ہوگا، اور ہم چوری کے شر سے اور چوری کے افواہوں کے شر سے، اور اسی طرح سے رات کے شر سے اور رات میں شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے گا۔